اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی کچھ سالوں میں یہی سلسلہ رہا۔ کچھ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی قاری صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں اپنی مرضی سے، ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جماعت کرا لیتے ہیں، کچھ مسجد میں ہی بغیر جماعت کے نمازی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ بھئی آپ اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ نے جماعت کیوں کرا رکھی ہے، آپ کیوں نہیں، بس عبادت ہے کر رہے ہیں۔ جس کا دل ہے وہ جماعت میں کھڑا ہو گیا، جس کا دل ہے وہ اکیلے گھر پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اور کوئی مسجد میں نہیں آیا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے گھر میں چلے گئے ہیں، تو وہ وہاں پڑھ رہے ہیں اکیلے اپنے اپنے گھروں میں۔ پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، یہ روایت ہے، مسجد میں آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10-12 لوگ یہاں جماعت کرا رہے ہیں نماز تراویح کی، ایک قاری صاحب جماعت کرا رہے ہیں، ایک صحابی آگے ہیں، باقی پیچھے کوئی 10-12 بندے کھڑے ہیں۔ وہ 10-12 بندے یہاں کھڑے ہیں، ایک صاحب آگے کھڑے ہو کے جماعت کرا رہے ہیں، کچھ پیچھے کھڑے ہیں، کچھ وہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر اکیلا۔ تو 2-3 جماعتیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی نماز کی، تراویح کی، اور کچھ بندے اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہو کہ ان سب کو میں، ہاں بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ جی ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ جی ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے اکیلا پڑھ رہا ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں نماز تراویح پڑھ رہا ہوں۔ ادھر کھڑا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں نماز۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب سارے ہی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی 2 جماعت ادھر کھڑی ہیں، ایک جماعت ادھر کھڑی ہے، تو اگر ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی اور مسجد بھی خوبصورت لگے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جمع کر دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ بھائی میں فرض عشاء کی جماعت کرا دیا کروں گا، باقی میرے معاملات جہاد کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، تو لہٰذا باقی 20 رکعت کی جماعت اے ابی ابن کعب تم کراؤ گے۔ تو اس طرح سے اچھا یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جماعت کیوں نہیں کرائی یہ نماز تراویح کی؟ پھر حضرت عمر نے اپنے ابتدائی سالوں میں کیوں نہیں کرائی؟ کہ نبی علیہ السلام نے 3 راتیں جماعت کرائی خود 20 رکعت کی، اور صدیق اکبر نے پھر وہ نہیں کرائی، حضور نے بھی پھر اگلے سالوں میں نہیں کرائی، صرف 1 سال 3 راتیں آپ نے جماعت کرائی پھر چھوڑ دی کہ فرض نہ ہو جائے۔ باقی سالوں میں حضور نے نہیں کرائی، فرمایا گھروں میں پڑھو اور ضرور پڑھو۔ پھر صدیق اکبر نے نہیں کرائی، پھر فاروق اعظم کیوں؟ علامہ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے یار، آج امت مسلمہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے اس لیے جماعت نہیں کرائی، ان 20 رکعتوں کی جماعت نہیں کراتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما کانا مشغولا بما ہوا اہم منہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح سے زیادہ کام میں مشغول تھے، اس لیے وہ جماعت نماز تراویح کی نہ کرا سکے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی مصروفیت۔ اب میں جہاد پر اگر درس دوں تو پہلے کئی جمعے میں پڑھا چکا ہوں، میں صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ عربی میں ہے حدیث کی شرح، یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ 3 نمبر جلد اس وقت المرقات شرح مشکات میرے ہاتھ میں ہے، 383 نمبر صفحہ سے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی سالوں میں نماز تراویح کی جماعت کی طرف توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو جہاد اتنا بڑا فریضہ ہے
کہ یہ جو سنت ہے نماز تراویح کی جماعت، اس سے زیادہ اہمیت انہوں نے جہاد کو دی، جہاد کی وجہ سے نماز تراویح کا قیام نہ ہو سکا۔ آپ تنہائی میں پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ چونکہ جہاد میں مصروف رہتے ہیں اس لیے سنت کی طرف توجہ نہ فرمائی، جب تھوڑی گنجائش ملی تو پھر اس کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حفاظت تب ہوگی جب امت جہاد میں مصروف ہو۔